بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد سورة الانبیاء آیت نمبر 30 اولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جھلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یعنی ان فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی الہ ہونے کا دعویٰ کر دے تو ہم اسے بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ شرطیہ کلام ہے جس کا وقوع ضروری نہیں، مقصد شرک اور تردید اور توحید کا اثبات ہے۔ جیسے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یہ پہلے کل جو پڑھی ہوئی تھی آیت، اس کا تھوڑا سا ہم سیاق بتائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے رویت عینی نہیں، رویت قلبی مراد ہے، یعنی کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا یا انہوں نے جانا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ تو دیکھا نہیں اس مفہوم کے اندر ہے یہاں پر، کیا انہیں معلوم نہیں، کیا ان کو یقین نہیں؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا وفتحناہما، کیونکہ آسمان و زمین ایک جگہ تھے تو ہم نے ان کو الگ کیا۔ تو آج 1400 سال بعد ابھی بھی بعض چیزیں اسرار اور بعض رموز ایسے ہیں جو انسانیت پر لوگوں کے سامنے جو ہے نا کشف نہیں ہوا اس کا، تو ہو سکتا ہے ان فیوچر میں بھی جو ہے لوگ تحقیق کر کے اس کے اوپر اپنی اس سے ذکا سے اور اپنی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے جو ہے نا یہ چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہیں معلوم نہیں، کیا انہیں ان کو یقین نہیں؟ اس سے رویت عینی نہیں، رویت قلبی مراد ہے، یعنی احساس حسی، یعنی کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا یا انہوں نے جانا نہیں؟ رتخن کے معنی بند کے اور فتخن کے معنی پھاڑنے کھولنے اور الگ الگ کرنے کے ہیں، یعنی آسمان و زمین ابتدائے امر میں باہم ملے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا، آسمانوں کو اوپر کر دیا اور زمین کو اپنی جگہ پر رہنے دیا۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی نے بنایا، لیکن لوگ اس کی قدرت کے انمول پر دھیان نہیں دیتے۔ اس سے مراد اگر بارش و چشموں کا پانی ہے تب بھی واضح ہے کہ اس سے رویدگی نہیں ہوتی اور ہر ذی روح کو حیات ملتی ہے، اور اگر مراد نطفہ ہے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کہ ہر زندہ چیز کا وجود کا باعث وہ خطرہ آب ہے جو نر کے صلب سے نکلتا اور مادہ کے رحم میں جا کر قرار پکڑتا ہے۔ یعنی اگر زمین پر یہ بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوتے تو زمین میں جنبش اور لرزش ہوتی رہتی، جس کی وجہ سے انسانوں اور حیوانوں کے لیے زمین مسکن اور مستقر بننے کی صلاحیت سے محروم رہتی۔ ہم نے پہاڑوں کا بوجھ اس پر ڈال کر اسے ڈاواڈول ہونے سے محفوظ کر دیا۔ اس سے مراد زمین یا پہاڑ ہیں، یعنی زمین میں کشادہ راہیں بنا دیں یا پہاڑوں میں درے رکھ کر جس سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آنا جانا آسان ہو گیا۔ یہتدون کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی معاش کے مصالح و مفادات حاصل کر سکیں۔ هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت چیلنج ہے سائنٹسٹ کے لیے، مستشرقین کے لیے، اور تمام جو ہے غور و فکر کرتے ہیں دنیا کے اندر ان لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ الذی، وہی ہے جو
خلق اللیل والنہار، جسے رات کو بنایا اور دن کو بنایا، والشمس والقمر، چاند اور سورج کو بنایا، کل فی فلک یسبحون، اس میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار پر تیرتا پھرتا ہے۔ آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہم سورج، چاند، زمین، سیارے تمام جو ہے نا اپنے ایک مدار پر، اپنے ایک محور پر، اپنے ایک جو ہے نا راہ پر جو ہے نا گھوم رہے ہیں۔ تو ایسٹروناٹس وغیرہ یہ تمام چیزیں جانتے ہیں کہ قرآن کے جو ایک ایک آیت ہے، بعض جو ہے نا ایک ایک سینٹنس، ایک ایک لائن ایک ایسی ہے قرآن کی، اس کے اندر ہزاروں باتیں اور جو ہے نا رموز پنہا ہے اس کے اندر۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون، یعنی رات کو آرام اور دن کو معاش کے لیے بنایا، سورج کو دن کی نشانی، چاند کو رات کی نشانی بنایا تاکہ مہینوں اور سالوں کا حساب کیا جا سکے، جو انسانوں کی اہم ضروریت میں سے ہے۔ جس طرح پیراک سطح آب پر تیرتا ہے، اسی طرح چاند اور سورج اپنے اپنے مدار پر تیرتے یعنی رواں دواں رہتے ہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون، آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہر ذی روح جس کے پاس تنفس ہوتا ہے، جس کے پاس سانس لینے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیونگ تھنگ جس کو ہم بولتے ہیں، جاندار چیز، ہر وہ چیز کو اللہ تعالیٰ موت کا مزہ دینے والا ہے، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، کیا منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور وہ خود رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ یعنی کبھی مصائب و آلام سے دوچار کر کے، اور کبھی دنیا کے وسائل فراواں سے بہرور کر کے، کبھی صحت و فراخی کے ذریعے سے، اور کبھی تنگی و بیماری کے ذریعے سے، کبھی توانگری دے کر اور کبھی فخر و فاقہ میں مبتلا کر کے ہم انسان کو آزماتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کون کرتا ہے اور ناشکری کون کرتا ہے، صبر کون کرتا ہے اور ناصبری کون۔ شکر اور صبر رضا الہی کا، اور کفران نعمت اور ناصبری غضب الہی کا وہ موجب ہے۔ انسان کے لیے ہمارے پاس تو ایک مسلمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے قواعد، ایسے جو ہے نا بہترین احادیث چھوڑ گئے ہیں جس پر عمل کرنے سے آدمی دین و دنیا کی تمام بھلائی پائے گا۔ جیسا کہ مومن کے لیے ہے، امر المؤمن عجیب اذا اصابته ضراء فشکر وصبر واذا اصابته السراء فحمد، مومن کے لیے دونوں چیزیں، جیسا کہ ہمارے پاس مقامی لینگویج میں بولتے ہیں چیت اور پٹ، یہ دونوں چیزیں مومن کے لیے، اس کے لیے خیر ہے۔ اگر کوئی پریشانی اور دکھ اور مصائب میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور اگر کوئی اچھائی اور خیر اور جو ہے نا اس کو خوشحالی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ تو مومن کا کام، مومن کا امر، مومن کی بات تو عجیب ہے، ہر حال میں خوش ہے، توکل علی اللہ ہے۔ تو آج مسلمانوں کو بھی جو ہے نا اس امر کو، اس چیز کو جو ہے نا گانٹھ باندھ کر جو ہے نا اپنے ایک فارمولے کی طرح اپنا کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہر حال میں تنگی ہو یا خوشحالی میں ہو، مومن کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو ہے نا مشغول ہونا چاہیے۔
خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان کی خلقت، انسان کی صنف اور انسان کے جو ہے طبیعتیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. انسان جلد باز مخلوق ہے. میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلدی نہ کرو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا مشرکین چیلنج کرتے تھے اپنے فکروں سے اور اپنے عمل سے، اپنے اقوال سے. تو اللہ تعالیٰ بعض وقت جو ہے نا ان کو سخت وارننگ دے کے بعض بتاتے ہیں انسان بڑا جلد باز ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم جلد بازی مت کرو. فلا تستعجلون فلا تستعجلون، جلدی مت کرو، ٹھہرو. یہ کفار کا مطالبہ عذاب کے جواب میں ہے. چونکہ انسان کی فطرت میں اجرت اور جلد بازی ہے، اس لیے وہ پیغمبر سے بھی جلدی مطالبہ کرنے لگ جاتا ہے کہ اپنے اللہ سے کہیں کہ ہم پر فوراً عذاب نازل کر دے. اللہ نے فرمایا جلدی مت کرو، میں ان قریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا. ان نشانیوں سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے، صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل و براہین بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.